أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم اقسام القضیہ قضیے کی آج دوسری بحث ہے جلد دوم تصدیقات میں منطق مظفر کے. ابھی دیکھیے ہے اقسام القضیہ. یہاں پہ دیکھیں کہ نوٹ کرنا ہے، نوٹ کریں کہ کبھی قضیے کی تقسیم کی جاتی ہے اس نسبت کے لحاظ سے، کبھی قضیے کی تقسیم کی جاتی ہے اس نسبت کے لحاظ سے جو دونوں طرفین میں موجود ہوتی ہے. کبھی تقسیم کرتے ہیں قضیے کی موضوع کے اعتبار سے، کبھی تقسیم کرتے ہیں قضیے کی محمول کے اعتبار سے، اور کبھی قضیے کی تقسیم ہوتی ہے جہت کے اعتبار سے. بالکل اسی طرح جیسے کلمے کی قسم اسم فعل حرف میں ہوتی ہے، کلمے کی تقسیم اسم فعل حرف میں ہوتی ہے. اور فعل کو ماضی مضارع امر میں تقسیم کرتے ہیں. پھر فعل کی قسم پھر فعل کی قسم معرب و مبنی میں ہوتی ہے. اور کبھی اس کی تقسیم اعلال کے اعتبار سے ہوتی ہے. تو مقسم ایک ہے نا مولانا، یہاں قضیہ مقسم ہے، وہاں مقسم کون ہے؟ فعل ہے نا. مقسم ایک ہے، لیکن جیسے جیسے لحاظ بدلتا چلا جائے گا ویسے ویسے اس کی تقسیمات بڑھتی چلی جائیں گی. اسی طرح سے قضیے کی تقسیم آپ کو کئی جگہ دیکھنے کی ملے گی مولانا. ابھی ہم قضیے کی تقسیم یہ جو کر رہے ہیں کس کے اعتبار سے کر رہے ہیں مولانا؟ دکھ رہا ہے نا، حملیہ اور شرطیہ. ایک یہ تقسیم ہے، ابھی جائیں گے آگے جا کے آپ کو ملے گی موضوع کے اعتبار سے. شخصیہ محملہ محصورہ ہے نا، پڑھا تھا آپ نے، وہ بھی کس کی تقسیم ہے؟ قضیے کی تقسیم. دوسری بات مولانا، القضیہ حملیت و شرطیہ. قضیہ کیا ہوتا ہے؟ حملیہ اور شرطیہ. یہاں پہ نوٹ لگائیں ایک چیز تو، کہ جب دونوں طرف میں موجود نسبت کی بنا پر تقسیم کی جائے، جب دونوں طرف میں موجود نسبت کی بنیاد پر تقسیم کی جائے تو اگر وہ طرفین
اگر وہ طرفین مفرد ہوں یا مفرد کے حکم میں ہوں، مفرد ہو یا مفرد کے حکم میں ہو، مفرد کے حکم میں جیسے جملہ ناقصہ، تو اس وقت قضیہ حملیہ ہوگا، تو اس وقت قضیہ حملیہ ہوگا۔ اور اگر طرفین جملہ ہو، اور اگر طرفین جملہ ہو تو قضیہ شرطیہ ہوگا۔ مثال کے طور پر مولانا اگر ہم نے لکھا ہے یہاں پہ الحديد معدن، یہ دو ہے نا، دو اطراف ہیں، یہ مفرد ہے اور یہ مفرد کیا نہیں ہے؟ دیکھیں چونکہ جو عربی ہے، عربی میں اردو کے لیے نسبت جب دو جملوں میں پائی جاتی ہے اس کے لیے کوئی لگانے کی ضرورت تو نہیں ہے، جیسے فارسی میں کیا لگتا ہے اس، انگلش میں از، اردو میں ہے، ہندی میں ہے، یہاں الحدید و معدن یہ کیا قضیہ حملیہ ہے، یہ بھی مفرد ہے اور یہ بھی مفرد ہے، تو جب دو مفرد میں نسبت پائی جائے قضیہ کیا رہے گا؟ نہیں ناقص ہو چاہنا ہو، یعنی جملہ نہ ہو، سمجھ میں آ گئی بات، جملہ نہ ہو، دونوں اطراف چاہے جملہ ناقصہ ہی کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پر یہاں میں الحدید القدیم، الحدید القدیم، مثال کے طور پر اس کے بعد ہم کرتے ہیں الحدید القدیم ثقیل، پرانا لوہا کیا ہے؟ اب یہاں بتائیے یہ الحدید القدیم موصوف صفت ہے، موصوف صفت جملہ ناقصہ ہے یا نہیں ہے؟ تو کہا جملہ ناقصہ بھی مفرد کے حکم میں، یعنی جب دو مفرد کے درمیان نسبت ہو تو قضیہ کون سا بنے گا؟ حملیہ۔ کیا ہوگا؟ جب دو مفرد کے درمیان ہوگا تو کیا ہوگا؟ درمیان نسبت ہو، کیا ہو؟ نسبت ہو تو قضیہ حملیہ۔ اگر دو جملے ہو، پورے پورے دو جملے ہو تو کیا ہو جائے گا؟ شرطیہ۔ مثال کے طور پر الشمس، اذا اشرقت الشمس فالنهار موجود۔ اب یہاں پہ دیکھیں النہار موجود، یہ کیا ہے؟ ایک جملہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور اشرقت الشمس یہ بھی کیا ہے؟ جملہ ہے۔ کہا جب دو جملوں میں نسبت ہو تو قضیہ کیا ہو جائے گا؟ لکھ لیں، نوٹ کر لیں اس کو، ٹھیک ہے؟ کہ جب دو جملوں میں نسبت ہو تو قضیہ شرطیہ ہوگا، اور جب دو مفرد میں ربط ہو تو کیا ہوگا؟ قضیہ حملیہ ہوگا، ہے نا؟ حملیہ اور شرطیہ۔ اس کے علاوہ دیکھیں مولانا الحملیت مثل
الحدید معدن. اب مجھے بتائیے الحملیت مثل الحدید معدن، یہ تعریف کس قسم کی تعریف ہے؟ حد تام رسم تام پڑھی تھی نا اس سے پہلے. تو جب ہم کہہ رہے ہیں الحملیت مثل الحدید، یہ مثل سے بتا رہا ہے، اس کو کہیں گے مولانا تعریف بالمثل، تعریف بالمثال. لکھ لیں، یہ تعریف بالمثال ہے. کس کی؟ مولانا حملیہ کی. حملیہ کی انہوں نے تعریف تو نہیں کی. تعریف کہاں آ کے کر رہے ہیں؟ یہاں دیکھیے، دیکھیے مولانا یہاں پہ کیا مولانا نیچے آ کے، ہی ما حکم فیہا بثبوت شیء لشیء او نفی شیء نفیہ عنہ. دکھ رہا ہے؟ حملیہ کی تعریف یہ ہے. نہیں دکھا؟ ہاں. لیکن یہاں جو تعریف ہو رہی ہے اوپر، وہ تعریف کیا ہے؟ تعریف بالمثال. جب اس طرح سے کہتے ہیں الحملیت مثل الحدید معدن، تو یہ تعریف کون سی کہلائے گی؟ تعریف بالمثال. الحدید معدن. صحیح ہے، حدید کیا ہے؟ معدن ہے. ایک دوسرا فرق ہوتا ہے مولانا حملیہ اور شرطیہ میں. صحیح ہے، نوٹ لگا لیں اس میں. جیسے پہلا فرق لکھا آپ نے نا، کیا لکھا پہلا والا؟ کیا لکھا غلام علی؟ سارے جملے ناقصہ نہیں، جب مفرد ہو، جب دونوں اطراف مفرد ہوں تو پھر قضیہ حملیہ. جب نسبت دو جملوں میں ہو تو شرطیہ. جب دو مفرد میں ہو تو، اب مفرد میں جملے ناقصہ شامل ہے، وہ چونکہ جملہ نہیں ہے نا، تو جملہ ناقصہ بھی کس کے ضمن میں آ رہا ہے؟ مفرد کے. اب دوسری بات لکھنے، بہت اہم بات ہے، وہ آگے اس کی اصطلاح آئے گی، وہاں ہم شرح کر دیں گے. دوسری مثال لکھ لیں. فرق قضیہ حملیہ میں موضوع اور محمول میں اتحاد ہوگا. کیا لکھا؟ اتحاد ہوگا، لیکن قضیہ شرطیہ کے اطراف میں اتحاد نہیں ہوگا. جیسے ہم کہیں زید قائم، اتحاد کو سمجھ لیجیے مولانا. اتحاد سے مراد کیا ہے؟ ابھی لکھوا بھی دیں گے، لیکن سمجھ لو میں آپ نے کیا ہوگی. جب ہم نے کہا کیا اتحاد ہوگا، یہ مثال ہم نے دے دی آپ کو، زید قائم. یہاں پہ اگر آپ جائیں گے تو جو قائم کا مصداق ہے، قائم کا مصداق اور جو زید کا مصداق، یہ دو ہمارے پاس لفظ ہے نا مفرد، قائم اور زید. ہم نے کہا زید قائم، دونوں خارج میں الگ الگ ہے. کیا بولا؟ ایک قائم کو ڈھونڈنے جائیں گے تو کہاں ہے وہ؟ کون ہے قائم ہے؟ زید. زید کون ہے؟ وہی شخص ہے جو قائم ہے. تو کہا حملیہ جو قضیہ ہوتا ہے اس کے موضوع اور محمول میں اتحاد ہوتا ہے، یعنی خارج میں دونوں کیا رہیں گے؟ ایک رہیں گے. لیکن مجھے بتائیے، جب ہم نے کہا اذا اشرقت الشمس فالنہار موجود، تو سورج کا نکلنا اور دن کا موجود ہونا کیا دونوں ایک چیز ہے یا جدا جدا ہے؟
हैं? अलग अलग है, लेकिन जैद का खड़ा होना और जैद का खड़ा होना और कायम का मौजूद होना खारिज में दोनों क्या है? एक है। अल हदीद मादन, जब हमने कहा मादन कोई अलग चीज है, हदीद अलग चीज है, कि हदीद ही मादन है। लिखवा दे रहा हूँ, लिख लीजिए, समझ लीजिए, लिखिए, लिखिए आगे। समझ में आया आपको मौलाना मोहम्मद अली हुसैन साहब? जी, यानी जैद मौजू हुआ और कायम महमूल हुआ। जी, जैद मौजू कायम महमूल है, लेकिन जी दोनों में जो इत्तेहाद समझाना चाह रहा हूं वो समझे कि नहीं समझे? जी जी हाँ, ये यानी चूंकि एक फर्क है कज़िया हमलिया और कज़िया शर्तिया का। शर्तिया का। यहाँ लिख ले मौलाना, कहाँ लिखा है? जैसे जैदुन कायमुन, तो जो खड़ा है उसका मिस्दाक, तो जो खड़ा है उसका मिस्दाक और जो जैद है उसका मिस्दाक दोनों एक हैं। दोनों एक हैं, ये हमले शाये सनाई है। यानी इत्तेहाद फिल खारिज, यही माना है मौजू और महमूल में इत्तेहाद के, यही माना है मौजू और महमूल में इत्तेहाद के। लेकिन कज़िया शर्तिया में इत्तेहाद नहीं। लेकिन कज़िया शर्तिया में इत्तेहाद नहीं बल्कि तालीक है। जैसे दिन का निकलना जैसे दिन का निकलना सूरज के निकलने पर मौकूफ है। ठीक है, तो यहां पे देखिए अल हदीद मादन, इत्तेहाद है या नहीं है? और रिबा मुहर्रमुन, रिबा क्या है? हराम है। अस्सिद्क़ ममदूहुन, सिद्क क्या है? ममदूह है। अल काज़िबु लैसा बिमुअ्तमिन, झूठा इंसान काबिल इत्मीनान नहीं है। अल बखीलु ला यसूद, और जो कंजूस है वो कभी भी कौम का सरदार नहीं हो सकता। इसीलिए इन्होंने कहा मौलाना बितदकीक हादिहिल अमसिला, और इन मिसालों पर गौर करने से नजीदो हम पाते हैं, अन्ना कुल्ला क़ज़ियतिन मिनहा,
کہ ان میں سے جتنے قضیے ہم نے بیان کیے ہیں لہا طرفان، ان کے کتنے اطراف ہیں؟ دو طرف. جیسے الحدید ایک ہے، معدن دوسرا ہے. مولانا علی اصغر صاحب قبلہ ہماری باتیں آ رہی سمجھ میں؟ الربا الگ ہے، محرم الگ ہے، دو طرف ہوا نا. الصدق الگ ہے، ممدوح الگ ہے. الکاذب لیس بمؤتمن، تو کاذب الگ ہے، لیس بمؤتمن الگ ہے. دو طرف ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ وَنِسْبَةٌ بَيْنَهُمَا، اور ان دونوں کے درمیان کیا پائی جا رہی ہے؟ نسبت پائی جا رہی ہے. اور اس نسبت کے معنی کیا ہے مولانا؟ وَمَعْنَ هَذِهِ النِّسْبَةِ، اور ان نسبت کے معنی ہے اتحاد الطرفین، دونوں اطراف کا متحد ہونا. اب سمجھ میں آیا متحد ہونا کیسے؟ لکھ لیں یہاں پہ اتحاد الطرفین، یعنی دونوں اطراف ایک ہی وجود میں موجود ہیں. یعنی دونوں اطراف ایک ہی وجود میں موجود ہیں. آگے سمجھ میں بولا نا، هذه النسبة اتحاد الطرفین وثبوت الثانی للاول، اور دوسرے کو پہلے والے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ثابت کرتے ہیں. جیسے جب ہم نے کہا الحدید و معدن، تو حدید کے لیے ہم نے معدنیت کو کیا کیا؟ ثابت کیا. الربا محرم، تو حرام کو ہم نے ربا کے لیے ثابت کیا. الصدق ممدوح، مدح کو ہم نے صدق کے لیے کیا کیا ہے؟ ثابت کیا ہے. اور وہیں پہ او نفی الاتحاد، یا اتحاد کی نفی کرنا مولانا. جیسے جب ہم نے کہا الکاذب لیس بمؤتمن، تو اطمینان کو ہم نے کیا کیا؟ کاذب سے نفی کی کہ ان دونوں کے درمیان کوئی اتحاد نہیں ہے. کیا البخیل لا یسود. اسی طرح سے ہم کیا کرتے ہیں؟ محمول کو محمول کی موضوع کے لیے موضوع کے لیے حمل کی کیا کرتے ہیں؟ نفی کرتے ہیں. صحیح ہے. وبالاختصار، اور اختصار کے ساتھ نقولو ہم کہیں گے معناہا، اس کے معنی ہے، یعنی معناہا سے مراد ہے وہ معنی النسبہ، اس نسبت کے معنی ہے ان ھذا ذاک، کہ یہ وہ ہے. یہ ان ھذا ذاک، یہ کس کی مثال ہے مولانا؟ حملیہ موجبہ لکھ لیں مولانا، حملیہ موجبہ. او ھذا لیس ذاک، یہ کیا ہو جائے گا؟ حملیہ سالبہ. فیصح تعریف الحملیہ بأنہا، تو اس طرح سے حملیہ کی تعریف کرنا صحیح ہوگا. ہی ما حکم فیہا، وہ جس میں حکم لگایا جائے بثبوت شیء لشیء، کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے کسی چیز کے لیے. جیسے ہم نے معدنیت کو حدید کے لیے کیا کیا؟ ثابت کیا. حرام کو ربا کے لیے ثابت کیا. او نفیو شیء عن شیء مولانا، یا نفیو شیء عن شیء کیا مانے؟ جیسے الکاذب لیس بمؤتمن، ہم نے اطمینان کی نفی کی کس سے؟ کاذب سے. البخیل لا یسود، لا یسود کی نفی کی کس سے؟ بخیل سے. واضح؟ انشاءاللہ جو شرطیہ کی گفتگو ہے وہ کل آئے گی. زندہ سلامت رہے تو الحمدللہ رب العالمین.